تو وہ 6 ماہ کے عرصے میں لگایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایئرلی بیسس پہ سالانہ کے حساب سے 700 ارب روپے کا عوام کے اوپر بوجھ لگا ہے، اور یہ کنٹینیوس بوجھ لگے گا. حکومت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم 2 ارب روپیہ صرف عوام کے اوپر، غریب عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باقی 348 ارب روپے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. یا تو آپ صرف 2 ارب روپے جمع کر رہے ہوتے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 350 ارب روپے جمع کریں گے، دوسری طرف یہ بات آ رہی ہے کہ ایف بی آر اپنا ٹارگٹ 350 ارب سے بڑھائے گی. تو پھر پہلی جو یہ بات ہے کہ 2 ارب کے ٹیکس بڑھیں گے، وہ بات غلط ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو شاید عباسی صاحب پہلے اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ کیا یہ ضرورت پڑی. آئی ایم ایف تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرو، جو مسلم لیگ نون 5.7% پہ چھوڑ کے گئی تھی اوسطاً، جو یہ 8% کے اوپر کر رہے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرو. تو کہیں آپ اخراجات کم کر لیتے. 180 ارب روپے کی قسط لینے کے لیے آپ نے 350 ارب روپے 6 ماہ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، لیکن آپ نے اخراجات کم نہیں کرے. اور یہ بڑی عجیب آئی ایم ایف ہے جو ان کو کہتی ہے کہ آپ کاٹن سیڈ کے اوپر، سن فلاور آئل سیڈ کے اوپر اور کنولا سیڈ کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان $3.5 ارب کا سالانہ خوردنی تیل امپورٹ کرتا ہے. جو ملک اتنا خوردنی تیل امپورٹ کر رہا ہو، ادھر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کو، ایگریکلچر کو پروموٹ کریں. اسی لیے کسی بھی حکومت نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا ان سیڈز کو. یہ غریب فارمرز جو ہیں وہ اپنی اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. اب آپ نے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے تو آپ کا امپورٹ تو اور بڑھ جائے گا خوردنی تیل کا. اور آپ نے اور یہ کہاں سے لگژری گڈز ہو گئے؟ یہ کون سی ایڈجسٹمنٹ ملے گی؟ آپ نے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. تو آئی ایم ایف آپ کو ان چیزوں کے اوپر بقول شوکت ترین کے اور عمران خان کے ٹیکس لگانے پہ مجبور کر رہی ہے. لیکن عمران خان کے اے ٹی ایمز کو اگر آپ نے 2 سال سے ریل اسٹیٹ ایمنسٹی دی ہوئی ہے، اس پہ آئی ایم ایف آپ کو کچھ نہیں کہتی. اسی بجٹ کے بل میں آپ نے ریٹ کے ڈیویڈنڈ کو، جب آپ نے ریٹ کے ڈیویڈنڈ کو ایگزمپشن دے دی انکم ٹیکس سے، تو آئی ایم ایف آپ کو کچھ نہیں کہتی. امیر ترین لوگوں کے ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کو آپ نے ایگزمپشن دے دی، آئی ایم ایف آپ کو نہیں بولتی. لیکن غریب کسان اگر سن فلاور سیڈ خریدتا ہے تو آئی ایم ایف آپ کو ڈانٹ رہی ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اب میں آپ کو 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں جس پہ ٹیکس لگائے، پھر آپ یہ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ چکن کے اوپر، ہیچلنگ کے اوپر جس سے چکن نکلتی ہے، جس کو گرینڈ پیرنٹ اسٹاک وغیرہ کہتے ہیں، وہ سب کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. مرغی کے اور فش کے فیڈ کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اس سے مرغی کی قیمتیں، ہر مرغی کی قیمت بڑھے گی، جو پیکج میں ملتی ہو یا نہیں ملتی ہو پیکج میں. مجھے پتا ہے یہ کون سی لگژری آئٹم ہے. اب ڈبل روٹی کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا، پہلے ہر دکان پہ ملتی تھی، اب صرف ان دکانوں پہ جو ایف بی آر سے کنیکٹڈ ہیں وہاں پہ ٹیکس ہوگا. تو جس دکاندار نے ایف بی آر سے کنیکشن کرایا اپنا اور بیچارہ ٹیکس دینا چاہ رہا ہے، آپ نے ادھر ڈبل روٹی بکتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اب مجھے بتائیں کہ ڈبل روٹی جو کسی دکان والے سے لی جاتی ہے، کیا وہ لگژری گڈ ہوتی ہے؟ آپ نے ٹیکسٹائل مشینری کے اوپر، تمام بی ایم آر کی مشینری کے اوپر ٹیکس لگا دیا، انکم ٹیکس. اب ایک آدمی اگر پاکستان میں فیکٹری کا لگا رہا ہے تو اس سے آپ پہلے بول رہے ہیں کہ پہلے 17% ٹیکس دو، پھر جب تم 2 سال میں فیکٹری لگا لو گے اور شروع کرو گے تو تب جا کے ہم آپ کو ریفنڈ دیں گے. تو آپ جو انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے پاکستان میں، سرمایہ کرنے آ رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. پھر آپ نے یہ ڈیری فارم کے ایکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، بوائن سیمن کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ نے فارماسیوٹیکلز کے اوپر 140 ارب روپے کا ٹیکس لگا دیا. پی ٹی آئی کی حکومت ریکارڈ پہ آلریڈی کر چکی ہے کہ 300 سے 400% دوائیاں مہنگی ہو چکی ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ آپ خود جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت شہباز شریف کے زمانے میں جو مفت ادویات دیتی تھی وہ بھی ختم کر چکی ہے. اب جو دوائیاں، ایک تو دوائیاں پہلے مہنگی کر دی جس سے فارما انڈسٹری کو خوش کر دیا، اب ان کی کاسٹ بڑھا رہے ہیں آپ ان سے ٹیکس لے کر. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکیومنٹیشن کے لیے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم مشین کے اوپر ٹیکس اس لیے لگا رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کے پورٹ سے آتا ہے، آپ ان سے ایڈوانس انکم ٹیکس کاٹ رہے ہو، تو آپ کے پاس آلریڈی ڈاکیومنٹیشن ہے. ڈریپ کی پرمیشن کے بغیر ایک پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک دوائی نہیں بیچ سکتی، ایک مشین نہیں لگا سکتی. آپ کے پاس ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن ہے. کیا ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے؟ یہ غلط بات ہے. اور یہ اس کے بعد یہ عمران خان بات کرتے ہیں کہ بچوں کی اسٹنٹنگ ہو گئی ہے. پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں پہ 40% سے زیادہ بچوں کی اسٹنٹنگ ہے. اس پورے خطے میں کہیں یہ نہیں ہوتی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری شرم کی بات ہے. وہ جو بچوں کو اسٹنٹنگ کی پری مکسز دیتے ہیں، دوائی جو مکس کرتے ہیں، اور مویشیوں کو کچھ پری مکس دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. مطلب اب یہ جو ہے نا، مطلب انہوں نے
بیرل ہنٹنگ کریے. مجھے بتائیں کہ 300 ارب روپئے اگر ان کو جمع کرنے تھے تو خرچے کیوں نہیں کم کر دیے, کوئی اخراجات کیوں نہیں کم کر دیے؟ یہ وہ حکومت ہے جس نے پچھلے مہینے 111 ارب روپے کا بینکوں سے قرض لیا 1.5% انٹرسٹ زیادہ دے کر, جبکہ ان کو مل سکتا تھا 10% میں, انہوں نے 11.5% میں لیا. یہ وہ حکومت ہے. تو وہاں پہ آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں اور آپ غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. ہارویسٹرز کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا, آپ نے ڈرپ اریگیشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا. پاکستان واٹر اسکیئرس کنٹری آلریڈی ہے, آپ نے ڈرپ اریگیشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے, اس سے بھی آپ کا وہ ہوگا. آپ نے پانی کی ڈرپ اریگیشن کی طرف جو کوشش ہونی چاہیے اس پہ ٹیکس لگا دیا. آپ نے تمام ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ ٹیکس لگا دیا. پاکستان کے اندر جو بیماریاں پھیلتی ہیں, خاص طور پہ پیٹ وغیرہ کی بیماریاں, ہیپیٹائٹس وغیرہ, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی کے اندر وہ گندگی شامل ہوتی ہے. جو فیکٹریاں اپنی ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ لگاتی ہیں, اور یہ حکومت کا ریگولیشن نہیں ہے, یہ ان کے ایکسپورٹرز ان کے بائرز بولتے ہیں کہ لگاؤ, یا کچھ حکومتیں لگا رہی ہیں, آپ نے اس ٹریٹمنٹ پلانٹس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. مطلب مجھے یہ بتلائیے کہ یہ کون سی حکومت ہے جو اپنے آپ کو عوام دوست بھی بول سکتی ہے اور یہ ٹیکس لگاتی ہے؟ مطلب یہ سیریسلی ان کو دیکھیں. ایک میں سچ بتا رہا ہوں, یہ بات سب کو پتہ ہے کہ فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کی آپس میں نہیں بنتی. فائنانس منسٹری کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو انڈرمائن کرا گیا اس IMF کے نیگوسیشن میں. شوکت ترین صاحب خود ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت حفیظ شیخ نے اور اسد عمر نے مل کر پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ ریکارڈ پہ انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حفیظ شیخ نے پیسے لے لیے ورنہ یہ میں بل نہیں مانتا. اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بل کو نہیں مانیں گے. جب وہ IMF گئے تو رضا باکر صاحب اور گورنر صاحب نے ان کو انڈرمائن کیا IMF کے اندر, اور یہ جو بل پاس کیا, اور احسن بھائی ابھی 1 منٹ میں بات کریں گے اس کی اسٹیٹ بینک کی, یہ بل کی تو مطلب 180 ممالک ہیں IMF سے ممبرز ہیں. ایک کنٹری ایسے نہیں کر سکتے آپ جس کے اندر اس قسم کا فرد واحد کو آپ نے پاور دیا ہوا ہو. ہم اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کے خلاف نہیں ہیں. جو ریگولیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینکوں کو بالکل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. مانیٹری پالیسی کا بہرحال فسکل پالیسی کوآرڈینیٹ ہونا چاہیے, لیکن ایک فرد واحد کو جو آپ نے وائس رائے کے پاور دے دیے ہیں وہ پاورز نہیں ہونے چاہیے. اس گورنر سے پاکستان کو پہلے بھی نقصان ہوا ہے اور اس گورنر سے پاکستان کو مزید نقصان ہوگا. میں یہاں پر رکتا ہوں. احسن بھائی آپ 13 جنوری پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے.